نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے محسوس کی ہے یہ نظم پڑھنے کے بعد، آپ نے بھی کی ہوگی، کہ اس نظم کے شاعر جوش ملیح آبادی اپنے دور کے بہت مشہور شاعر تھے، غزل کے شاعر تھے۔ ان کی سوانح عمری یعنی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ شاعر کے گہرے مشاہدے کا ذکر کریں بچوں کے ساتھ کہ اس نے چڑیوں کو کتنا قریب سے اور فرصت سے دیکھا ہے، اور قریب سے اور فرصت سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ شاعر کے مشاہدے کی گہرائی کا اندازہ کریں، بلکہ اس کی قوت مشاہدہ کا ذکر کریں کہ کیسی کیسی بات اس نے اپنے مشاہدے میں لائی ہے، اور پھر اس کا کس خوبصورتی سے اس نظم میں ذکر کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دفعہ نہیں، بہت عرصے تک وہ چڑیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے کہ میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ یہ بہت معنی خیز شعر ہے۔ اس کی تشریح کے طور پر بتائیں دو تین باتیں، بلکہ یہاں میں وہی بات جو میں تمہید سے پہلے آپ سے ہر ٹیوٹوریل میں ذکر کرتا ہوں کہ، اور میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں ہر ٹیوٹوریل میں کہ آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ وہ صرف تمہید کے معاملے میں نہیں ہے، وضاحتوں کے سلسلے میں بھی ضروری ہے، اور کسی متن کی بہتر تفہیم کے لیے میں تو چلو جو کرتا ہوں، لیکن آپ خود کتنے خیالات پیدا کر سکتے ہیں سوچنے کے نتیجے میں۔ اب دیکھیں، میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ پہلا مشاہدہ، چڑیاں کتنی مصروف ہیں۔ آپ کبھی خود دیکھیں محترم ٹیچر، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، اتنی ایکٹیو ہے۔ پھر کتنی خوش ہیں۔ مجھ کو جلوہ دکھاؤ کہ جو کام آپ، چڑیوں کو کہتا ہے شاعر کہ جو کام آپ کرتی ہیں، جو مصروفیات ہیں تمہاری چڑیوں، دکھاؤ مجھے وہ جلوہ دکھاؤ۔ میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ وہ مصروف ہیں، وہ خوش ہیں، وہ ماحول سے کس قدر لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اب شاعر اپنی گمراہی، کون سی گمراہی کی بات کر رہا ہے کہ میں تو پریشان رہتا ہوں، میں تو خوشی کی تلاش میں رہتا ہوں، میں لطف اندوز ہونے کے مواقع اول تلاش نہیں کرتا، تلاش ہو بھی جائیں تو میں ان سے لطف اندوز ہوتا نہیں ہوں۔ وہ پرندہ ہے جو اپنی خوراک بھی جمع نہیں کرتا، وہ ہر روز اپنی خوراک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو ایسے چھوٹے اور نازک پرندوں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کتنے مصروف ہیں،
وہ کتنے خوش ہیں اور ماحول سے کس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس نظم سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی خوش رہنے والی، ہم ان سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے میں نے تمہید میں ذکر کیا تھا اس سوال کے ذریعے کہ کبھی آپ غور سے چڑیوں کے پاؤں کو دیکھو اور پھر آپ اللہ کی قدرت اس کے ذریعے اس کا اندازہ کرو کہ ایک ننھا منھا سا پرندہ، لیکن اس کی جسامت کے اعتبار سے اس کے پاؤں کہیں بڑے۔ اب وہ کیوں ہیں بڑے؟ اس لیے کہ چڑیا نے زمین کھود کر ہی اپنی غذا تلاش کرنی ہے۔ وہ دانہ دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔